بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ صابر بٹی اور عبدالرزاق چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ایوان اقتدار میں ایک بار پھر بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور حکومت، اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیاسی ہلچل جو اس ملک میں رونما ہوئی ہے اس میں پھر ایک بار احتساب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک پریس کانفرنس میں آج پھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خوب لتاڑا ہے اور احتساب کے حوالے سے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ان پر الزامات ہیں ان کا جوابات دیں، ورنہ حکومت عید کے بعد ان کے خلاف ریفرنس دائر کرے گی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس شہباز شریف کے خلاف، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو وہ ان سے کیوں جواب طلب کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس کیوں دائر نہیں کر رہے؟ اس کے علاوہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیب کیا یہ جو تحقیقات ہیں شہباز شریف کے خلاف کک بیکس کی یا مختلف اکاؤنٹ سے ان کے پیسے جو ان کے اکاؤنٹس میں آئے یا انہوں نے ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے منگوائے، تو وہ کون سا ادارہ ہے وفاقی حکومت کا جس نے یہ تحقیقات کی ہیں، جس کی پریس کانفرنس معاون خصوصی اور وفاقی وزیر اطلاعات کو کرنی پڑ رہی ہے؟ اگر تو یہ تحقیقات نیب نے کی ہیں تو نیب کا ترجمان اس حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور چیز صاحب سے پوچھتے ہیں، چیز صاحب اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں یہ سارے جو معاملات ہیں پھر ایک بار جو منظر عام پر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم جو ہے ایک مسلسل یعنی کہ مشکل کا شکار ہے۔ گزشتہ 3 ماہ ہو چکے ہیں، اب 3 ماہ سے زیادہ وقت ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری معیشت جو ہے جو پہلے ہی زبوں حال تھی وہ مزید اس کے زبوں حالی کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے اقتدار میں ہوں، وہ اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ تمام اس طرح کے حالات میں بھی جو اہم ترین معاملات ہوتے ہیں اور بلا شبہ احتساب یا کرپشن کا خاتمہ یہ جو ہے ایک حکومت کا نعرہ بھی یہی تھا، ایک نعرہ بھی تھا اور اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر حزب اختلاف جو ہے وہ حکومت کے ہر کام کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تنقید برائے تنقید کر رہی ہے، تو دوسری طرف حکومت کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی کچھ اس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، اگر اس میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو شک ہی نہیں ہے، خود پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اگر کسی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی سے بھی بات ہو جائے تو وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں ہماری حکومتوں نے، ہمارے جو ہیں قیادتوں نے، ہمارے لوگوں نے بالکل کرپشن تو کی ہے۔ ان کے سٹائل سے، ان کے طرز زندگی سے نظر آ رہی ہے، عیاں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور لوگ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں، عام آدمی بھی، کہ بھئی 2.25 سال بلکہ 2 سال ہونے والے ہیں، تو اس وقت تک جو ہمارے احتساب کے ادارے ہیں، چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، یا وزیر اعظم کے جیسے یہ معاون خصوصی ہیں، اپنا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، اب بعض لوگ تو انہیں احتساب اکبر بھی کہنے لگ گئے ہیں، تو ان کو یعنی کہ وہ آ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے چیزیں لے کے، اور پھر یہ اگر کسی کے اب تک کوئی ریفرنس گئے بھی ہیں یا کوئی لوگوں کو گرفتار کیا تو وہ سارے یا تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا اپنے گھروں میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہاں پہ جو ہے منہ میں گونگنیاں ڈال لیتے ہیں ان کے جو پراسیکیوٹر ہوتے ہیں، جو ان کے سرکاری وکیل ہوتے ہیں، اور وہاں پتہ لگتا ہے جی کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ابھی بھی یہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ حکومت کے پاس یہ ثبوت کہاں سے آ گئے۔ دیکھیں، اگر تو نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے تو نیب کے ترجمان کو آ کے بتانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور حکومت کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ پریس کانفرنسوں میں لہرانے کی بجائے ریفرنس لے جائیں۔ کس چیز عید کا انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ عید کا انتظار کس چیز پہ ہے؟ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ساری احتساب کی کہانی ہے اس کو کسی اور رخ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چشتی صاحب، یہ جو سیاسی ہلچل ہو رہی ہے اور کاف لیگ اور نون لیگ کے آپس میں رابطے بڑھ رہے ہیں، اور کاف لیگ نے یہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ کچھ مطالبات بھی پیش کیے ہیں نون لیگ کو کہ اپنے عددی برتری ہے وہ ثابت کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ادھر سننے میں یہ بھی باتیں گردش میں ہیں کہ نون لیگ نے کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی پیشکش کر دی۔ کہیں یہ اس کے پس منظر میں تو ایسی یہ جو میں نے کہا ہے بلی چوہے والا کھیل ہے، دیکھیں چودھریوں کے ساتھ جو ہے نا میاں صاحبان نے ماضی میں 2-3 دفعہ ہاتھ کیے ہیں اسی طرح کے، تو ان کو تو اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ چودھری جو ہے دوبارہ جو ہے میاں صاحبان کے کسی جال میں پھنسیں گے یا ان کے پاس جائیں گے۔ اور چودھریوں کا اس وقت وہ جن پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ پوزیشنیں جو ہیں نا عمران خان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھیں۔ 2018 میں اگر عمران خان ان کے ساتھ جو ہے مہربانی نہ کرتے اور ان کی سیٹیں خالی نہ چھوڑتے، ان کو اپنے اتحاد میں شامل نہ کرتے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ چودھری صاحبان میں سمجھتا ہوں کہ جیت کے آ جاتے۔ اب مجھے تو سچی بات یہ ہے بھٹی صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ طاقتیں جو عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی خواہش مند ہیں، جن میں کھلم کھلا تو ہیں ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو ظاہر ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور اس کی حکومت چلی جائے، لیکن کچھ پس پردہ بھی ہوتی ہیں، کچھ کردار ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو یہ نیب کی کاروائیاں ہیں نا اور جو پھرتیاں ہیں کہ وہ اچانک جو ہے کسی کے پیچھے 19 سال پرانے 20 سال پرانے کیس کھول کسی کو لیتے ہیں، 20 سال پرانا کیس کھول لیا، اور کسی کا ویسے ہی جو ہے بے نامی درخواست کے اوپر کارروائی شروع کر دی، حالانکہ بے نامی درخواست کے اوپر کارروائی کا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کسی نے، بھئی جو آدمی اپنا نام بھی درخواست پہ ظاہر نہیں کر سکتا اس کی درخواست پہ کارروائی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے غلام سرور صاحب جو ہے وفاقی وزیر ہیں، ان کے خلاف ابھی 2 دن پہلے اتنی خبریں میڈیا میں چل گئیں، سب کچھ چل گیا، اور وہ خبریں پھر کس نے لیک کی۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ ادارہ، یہ جو ادارہ ہے احتساب کا، میری نظر میں تو یہ احتساب کا ادارہ جس کے چیئرمین کا تقرر جو تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس نے کیا تھا، زرداری اور نواز شریف صاحب نے کیا تھا نا، اس سے پہلے والوں کا بھی انہوں نے کیا تھا اور اس سے پہلے والوں کا بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ حکومت کے لیے جان بوجھ کر پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں۔ اور آج کی چیز میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج اس نے ایک شہزاد اکبر صاحب نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی نیب ان کا نام شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالے۔ بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس پورے اختیارات موجود ہیں، آپ کے پاس ثبوت، اگر آپ کہہ دیں روز پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں، ثبوت موجود ہیں، تو آپ ان کا نام خود تو وزارت داخلہ بھی ڈال سکتی ہے اس کا نام، کابینہ کی منظوری لے کر جو ہے کابینہ کو بھیج سکتے ہیں، وزیر اعظم آفس خود اس کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو ہے اگر دیکھیں نا، ایک آدمی اگر اس نے واقعی لوٹ مار کی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کی ہے، ہاں جی، وہ تو وہ کہے کہ دہلے کی نہیں کی، دہلے کی تو کی نہیں ہے آپ نے، دہلے کی تو نہیں کی، اربوں کی ہے جی۔ دہلے کی کون کرتا ہے؟ سب یہاں پہ ایک اور جو بڑی مزدار بات ہے، نیب بن گیا، اتنا بڑا ادارہ بنا دیا، اتنے بڑے بجٹ دے دیے ان کو،
انہوں نے بے شمار پراسیکیوٹر بھرتی کر لیے. اب صورتحال یہ ہے جب عدالتوں میں یہ لے کے جاتے ہیں, ریفرنس دائر کرتے ہیں, پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, خبریں چھپتی ہیں, ایک ٹاک شوز ہوتے ہیں, جب یہ جاتے ہیں عدالتوں میں وہ بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں جو ان کو ٹیکنیکل پوائنٹس پہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے وکیل جو ہوتے ہیں پراسیکیوشن کے ہوتے ہیں وہ منہ میں ان کے دیکھیں وکیل جو ہے نا بڑی فیسوں سے بڑا وکیل نہیں ہوتا. ہاں جی, وکیل وکیل ہوتا ہے اور بڑا اس کو اس کا نالج بناتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی اگر تھوڑی تنخواہ ہے تو اس کے پاس نالج بھی نہیں ہے. جو ان کے پاس بھی پراسیکیوٹرز ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم بعض کو جانتے ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں ان کے پاس. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیت احتساب کی نہ ہو, کوئی اور ہو. اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں جی آ کے جواب دیں, بھی جواب کیا دیں؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں بالکل, تو دوسری طرف جواب کس چیز کا مانگ رہے ہیں آپ اس کے لیے ریفرنس دائر کریں, آپ ریفرنس دائر کریں, پکڑ کے جیل میں ڈالیں. بالکل. اگر ایک آدمی تعاون نہیں کر رہا, کہتے ہیں نا کہ جی نیب میں جب بھی یہ جاتے ہیں شریف خاندان تو ان کا ایک تقیہ کلام ہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو فلاں سے پوچھو. تو میں کہتا ہوں فلاں سے پوچھنے کی نوبت اسی لیے آتی ہے اگر آپ وہاں پہ منرل واٹر پیش کریں گے, آپ وہاں پہ من پسند کھانے پیش کریں گے اور سر کہہ کے ان کی تفتیش کریں گے تو پھر تو قیامت تک جواب نہیں ملے گا. اور بھائی جو پاکستان میں عام آدمی کو بلا کے نیب کرتی ہے, FIA کرتی ہے, پولیس کرتی ہے, اینٹی کرپشن کرتی ہے, آپ کریں نا ان کے ساتھ, کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اگر دوسرا آدمی جو ہے اس سلوک کے نتیجے میں 7 دن لگاتا ہے ماننے میں, تو پٹی صاحب یقین کریں یہ 7 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. بالکل جی صاحب, یہ فر طوطے کی طرح بول رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج ہم نے جو حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتیں اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک بلی چوہے کا کھیل جاری ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے. تو ہم پھر آخر میں یہ حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس, یا آپ روز پریس کانفرنسیں کرنا چھوڑیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں اور ثبوت پبلک کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے کون ریفرنس دائر نہیں بلکہ ان کو پکڑ کے اندر کریں. بالکل, ان کو پکڑیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.